وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإلیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی صلوات پڑھیے بلند آواز کافی حضرات تشریف فرمائیں مل کر صلوات پڑھیے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی ہے حضرین محترم موالیان ولیعہد عزاداران محسن انسانیت صبح سے مجلس اعضاء مسلسل بغیر وقفے کے جاری ساری ہے اور مولک کے تمام مدخانان اپنے اپنے وقت میں حاضری لگوا کر آپ سے رخصت اس سے پہلے کہ میں بات کا آغاز کروں آج مجھے کچھ اور طرح کی باتیں کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے داد کی نہیں داد روز لیتے ہیں روز ملتی ہے داد اور مومنین مجلس میں داد دینے کے لیے ہی بیٹھتے ہیں بیٹے دیکھو میری طرف چاند ادھر شاباش میں پہلے دو مصرے پڑھ دیتا ہوں آپ کا مزاج بن جائے تو پھر آپ سے چند باتیں اسی کھجور کی کونبل سے عشق پھوٹے گا
جی آپ سلامت ہیں. اسی کھجور کی کونپل سے عشق پھوٹے گا وہ جس پہ میسم تمار کا لہو بولا. آپ سلامت ہیں. یعنی بہت اچھا. میں نے جناب میسم تمار کا ذکر کیا. نام میسم ہے, لقب نہیں, پیشہ. لقب نہیں ہے, پیشہ. تمار یعنی کھجور میسم. تمر کھجور کو کہتے ہیں, تمار کہتے ہیں کھجوریں بیچنے والے. اگر بچوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں انہیں اور آسان کر دیتا ہوں. لوہا اور جو لوہے سے چیزیں بنائے وہ لوہا. تجارت, جو تجارت کرے وہ تجار. جو کبھی کبھی لوہا بنائے اسے لوہار نہیں کہتے. کبھی کبھی لوہے سے چیزیں بنائے اسے لوہار نہیں کہتے. جو کبھی کبھی تجارت کرے نا زندگی میں, کبھی کوئی ایک چیز بیچ لی, کوئی خرید لی, تو اسے تاجر نہیں کہتے, اسے تجار نہیں کہتے. تجار اسے کہتے ہیں جو روزانہ بیچے بھی روزانہ خریدے. بالکل اسی وزن پہ فرار اسے نہیں کہتے جو کبھی کبھی بھاگے. تھکے ہوئے آپ ہوں گے میں جانتا ہوں, صبح سے بیٹھے ہیں تو تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے. فرار اسے نہیں کہتے جو کبھی کبھی بھاگے. فرار اسے کہتے ہیں جب میدان سجے بھاگ جائے. اور کرار اسے نہیں کہتے جو کبھی کبھی لڑے. کرار اسے کہتے ہیں جب میدان سجے. شاباش, جی سلام. کرار اسے کہتے ہیں جب میدان سجے ڈٹ کے لڑے. یہی تو وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو فرار نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی میدان سجتا تھا علی ہی جم کے لڑتے تھے. واہ بھائی واہ, کیا کہنے آپ جی سلامت ہیں. میں نے جناب میسم کا تذکرہ کیا. یہ مولا کے نوکر ہیں, مولا کے صحابی. کیا ہے بولو؟ مولا کے پاس بیٹھتے تھے, مولا کے نوکر تھے, مولا کی تعمیل حکم کرتے تھے. جو مولا فرماتے تھے وہی کرتے تھے. اب پڑھا جاتا ہے صرف میسم کی سولی پڑھی جاتی ہے. میسم کا سولی پہ چڑھنا پڑھا جاتا ہے, باقی چیزیں نہیں پڑھی جاتی. میں ایک دو باتیں اور بھی جناب میسم کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. میسم بڑے صاحب کردار, جن کا کردار ایک مثال ہے, ایسے تھے. بڑے دیانتدار تھے. یہ فکریں اور ہر بندے کے لیے نہیں ہیں, جسے پہنچ جائے گا وہ میرے ساتھ بولے گا. میسم اتنے دیانتدار تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتے. کیا بات ہے. جی ہاں سلامت آپ کی زندگی. مہربانی, شکریہ, نوازش. یہ مولا کے نوکر ہیں اور مولا کے نوکر ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب نوکر سمجھ نہیں آتے تو مالک کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اگر کسی کو سلمان سمجھ میں آیا تو دہلیز سمجھ میں آئے گی. دہلیز سمجھ میں آیا تو دروازہ سمجھ میں آئے گا. دروازہ سمجھ میں آیا تو پھر دروازے کے پیچھے کی فضائیں سمجھ میں آئیں گی. وہ فضائیں سمجھ میں آ گئی تو انہیں فضاؤں میں بیٹھ کے جبرائیل کو روکنے والی فضا سمجھ آئے گی. ہاتھ اٹھاؤ نا یار. اگر فضا سمجھ میں آ جائے تو وہ چکی سمجھ میں آئے گی جس میں اناج پستا تھا.
یہی چکی تھی فکرہ سمینا، چکی چل رہی تھی، فضا دیکھ رہی تھی، بی بی تصویر پڑھ رہی تھی کہ فضا حیران ہو کے دیکھ رہی ہے. نبی کو سلطان آواز دے کے کہتے فضا بیٹے حیران کیوں؟ فضا آواز دے کے کہتی یا رسول اللہ حیران کیوں نہ ہوں، چکی بھی چل رہی ہے، اس میں اناج بھی نہیں. رسول آواز دے کے کہتے فضا یہ وہ چکی نہیں جو اناج پیسنے کے لیے ہے، یہی وہ چکی ہے جس کے چکر کے ساتھ نظام کائنات چلتا ہے. جی آپ سلامت میں آپ کی زندگی ہوگی. بہت شکریہ نوازش. آپ جی جب نوکر سمجھ نہیں آتے تو مالک کیسے سمجھ آئیں گے؟ پہلے دروازہ بند کر دیں، پہلے نوکر سمجھ لیں پھر مالک سمجھ آئیں گے. پہلے نوکروں پہ غور کرو، نوکروں کو پڑھو. پہلے توجہ ہے نا آپ کی؟ پہلے نوکروں کو پڑھو کہ ان کے نوکر کیسے. انہی نوکروں میں، انہی صحابیوں میں بندے کہتے ہیں کہ جی شیعہ اور صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، تو کرتے ہیں ہم. بس کچھ ہمارے بڑے بھائیوں نے ذمہ لے لیے، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ نہیں کرتے ان کا ہم کر دیتے. توجہ ہے صاحب؟ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. پھر آ جاتے ہیں جناب میسر، ان کا نام ہے ابو ذر. ہاں نام ابو ذر نہیں، کنیت ابو ذر. نام ہے جندب. کیا نام ہے؟ بولو گے تو یاد ہو جائے گا. جندب. باپ کا نام ہے جنادہ. مکہ سے شام جانے والے راستے پہ ایک قبیلہ غفار تھا. اس قبیلے میں جنادہ نامی بزرگ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جندب رکھا تھا. سارا قبیلہ بت پرست تھا. جب بچہ ذرا چلنے کے قابل ہوا تو بچے کو لے گئے بت کے سامنے جھکانے کے لیے. جو بندے لنگر کے خمار میں ہیں ان کی آوازیں بھی وہاں جائیں گی جہاں تک جانا چاہیے. جب بت کے سامنے جھکانے کے لیے لے گئے تو چاچا نے گردن سے پکڑ کے جھکانا چاہا. جندب نے زور لگایا، اپنی گردن چھڑوا لی. باپ آواز دے کے کہتا ہے اسے جھکتے کیوں نہیں، یہ خدا ہے، اسے جھکنا. تو ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو کتے سے اپنی طہارت نہ بچا سکتا. شاباش شاباش. ہاتھ اٹھا کے بھائی، ہاتھ اٹھا کے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہاتھ نیچے. جیو سلامت رہو، زندگی رہو. بہت شکریہ جی، نوازش. یہ جناب جندب بن جنادہ. پھر انہوں نے قبیلے والوں نے کہا اچھا اگر بت کو نہیں جھکتا، سورج نکلا تو انہوں نے کہا یہ دیوتا ہے، اسے جھک جاؤ. تو جندب کہنے لگے میں اسے سجدہ نہیں کرتا جس نے شام کو ڈوب جانا. واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ. میں اسے سجدہ نہیں کرتا جسے شام کو ڈوب جانا ہے. کہنے لگے پھر جھکو گے کسے؟ بھئی ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے اور یہ فکرہ صبح سے لے کے اس وقت تک سب سے بدلی نہ ہو تو میں نے بطول کے دروازے پہ جارو کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. کہنے لگے پھر جھکو گے کسے؟ اس ڈوبنے والے کو بھی نہیں جھکتے. ابو ذر آواز دے کے کہتے چھڑوں گا اسے جو ڈوبا ہوا پلٹا ہے. کیا بات تھا بھیا، کیا کہنے آپ. بہت شکریہ. جھکوں گا اسے، مل کے بولو، مل کے سارے. جھکوں گا اسے جو ڈوبا ہوا پلٹا ہے. تنہائی میں بیٹھتے تھے ابو ذر. جندب اکیلے بیٹھے سوچتے رہتے. توجہ. تو برادری نے ایک دن باپ سے کہا اللہ نے بڑی مشکل سے خدا نے بیٹا دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بت پرست اللہ نہیں مانتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. نہیں یقین آتا تو قرآن پڑھ لو. قرآن میں لکھا ہے کہ میرا حبیب وَإِذَا سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرا حبیب جب تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے ہیں اللہ نے. خالق اللہ کو مانتے ہیں، سجدہ بت کو کرتے ہیں.
میں نے ایک ہندو سے پوچھا کہ جب اللہ کو مانتے ہو تو سجدہ یہ اپنے بنائے ہوئے بت کو کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ خدا نہیں، یہ ہم نے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں کافر کہتے ہی اسے ہیں جو وسیلہ خود بنائے۔ یار آپ تک بات ہی نہیں پہنچی، بڑی بات کہہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ نے بیٹا دی ہے، تو یہ کہیں اس کا دماغی توازن نہ خراب ہو جائے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، اکیلا ہی بیٹھتا ہے، ہم سے باتیں ہی نہیں کرتا۔ تو ایک دن باپ نے جناب جندب سے جناب ابو ذر سے پوچھ لیا کہ ابو ذر جندب اکیلے بیٹھتے ہو، خیریت تو ہے، بیمار تو نہیں؟ جناب ابو ذر آواز دے کے کہنے لگے بابا بیمار نہیں، اتنا صحت مند ہوں، ابرو سے اشارہ کروں پہاڑ ہٹتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے میں اتنی طاقت ہے کہ ابرو سے اشارہ کروں تو پہاڑ ہٹتا ہے۔ کہنے لگے پھر چپ کیوں رہتے ہو، تنہائی میں بیٹھ کے کیا سوچتے ہو؟ یہ فکرہ میں اپنے عزیزوں کے لیے، جوانوں کے لیے کہا۔ تو جناب ابو ذر کہنے لگے تنہائی میں بیٹھنے کے لیے صرف یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کب آئے گا جس کے لیے میں آیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ کے، کب پتہ نہیں کب وہ آئے گا جس کے لیے میں آیا ہوں۔ پھر ہوائیں خبر لے کے آئیں مکہ سے، جاگنا، ہوائیں مکہ سے خبر لائیں کہ ابو طالب کی حویلی میں ابو طالب کے بیٹے نے ابو طالب کی طاقت کے اعتماد پر اپنی نبوت کا، خدا کی توحید کا، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ جاگو اور فکر سنو، ادھر سے ابو ذر چلے، ادھر سے رسول نے علی سے کہا جاؤ علی۔ درمیان میں کوئی پیغام رساں نہیں تھا، رسول نے علی سے کہا جاؤ علی، حرم کی دہلیز پر توحید کا مہمان آ رہا ہے۔ یہ باتیں یاد کرنے کی۔ ادھر سے علی چلے، ادھر سے ابو ذر چلے، فکرہ سمجھنا اور پھر داد میرا حق بنے تو مجھے دینا۔ حرم کی سرحد پہ علی اور ابو ذر سامنے ہیں، آمنے سامنے، نہ ابو ذر بولے نہ علی بولے۔ علی پلٹے، توجہ، پیچھے پیچھے ابو ذر چلے۔ بتاؤں تعریف ابو ذر کی، ابو ذر کائنات کا وہ پہلا بندہ ہے جو علی کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلا۔ فکرہ کھا گئے یار، وہ پہلا بندہ ہے۔ ملے کس سے؟ سب سے پہلے کسے ملے؟ یار بولتے کیوں نہیں ہے؟ مولا علی سے۔ رسول پاک کی خدمت میں آ گئے، زانو طے کر کے بیٹھے۔ نبیوں کے سلطان نے پوچھا ابو ذر یہاں آ کے کیا محسوس کر رہے ہو؟ فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ ابو ذر آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتاؤں میں نے کیا محسوس کیا، میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ لیا۔ نہیں آوازیں بچا رہے، آوازیں بچا رہے۔ میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ لیے، پھر وہیں رہنے لگے۔ نام ابو ذر ہو گیا، کنیت ہو گئی، پھر ہجرت ہو گئی، پھر مدینے آ گئے۔ جب مدینے آئے تو مدینے میں رسول پاک نے مختلف صحابہ کا بھائی بنا۔ ایسا ہے نا؟ آئیے 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 جناب شوکت رضا شوکت صاحب برادر محترم، آئیے بسم اللہ، آ جائیں آ جائیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اگر آپ اسے بلند سمجھتے ہیں تو ذرا آہستہ پڑھیں۔ صفدر بوا بند کر۔ مدینے آ گئے، رسول پاک نے صحابیوں کو صحابیوں کا بھائی بنا۔
اسے تاریخ میں کہتے ہیں میثاق اخوت. کیا کہتے ہیں؟ بولو. میثاق اخوت یعنی یہ سمجھو ایک معاہدہ جس میں ایک صحابی دوسرے صحابی کا بھائی بنے. میں بتا دیتا ہوں کس کو کس کا بھائی بنے. سار اٹھاؤ اور فکر سنو. حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنا. حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا. ابو ذر کو سلمان کا، مقداد کو حذیفہ کا. یعنی جس کا مزاج جس سے ملتا تھا. نہیں آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی. مجھے اس کا بھائی بنا دیا. میثاق اخوت ہو گیا. ابو ذر مدینہ میں ہی رہے. پھر آخری حج کو رسول چلے. پلٹنا مجھے، میں آل محمد کے نوکروں کی بات کر رہا ہوں. آخری حج کو چلے. حج سے واپسی پر حج کا مقصد بیان کیا. میں نے کہا حج سے واپسی پر حج کا مقصد بیان کیا. پھر کہہ رہا ہوں حج سے واپسی پر حج کا شاہی مقصد بیان کیا. آپ نے حاجی جاتے ہوئے دیکھی؟ توجہ. مجمع میں بھی حاجی ہوں گے بڑے. واجب ہے حاجی، ہنسنے والی بات نہیں ہے. جو مستطیع ہے، جو صاحب استطاعت ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جسے اللہ کی طرف سے یہ توفیق دی گئی ہے، استطاعت ہے، اس پر حج واجب ہے. جب رسول حج سے واپس آئے، نہیں میں پھر رک جاتا ہوں. ممبر جلدی دوں گا شوکت صاحب کو تاکہ انہیں بھی اطمینان رہے، میں لمبا نہ کر جاؤں. جب حج سے واپس آئے، لیکن پہلے حج پہ جاتے ہوئے لوگوں کو آپ نے کبھی دیکھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے سوچ لو، میں نہیں سوچا. وہ ایک فکرہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. جب رسول پاک نے اعلان ولایت علی کر دیا، 3 دن وہاں رک کے مبارکباد دیتے رہے. جب واپس آئے تو 3 دن تاخیر سے پہنچے تھے. استقبال کرنے والوں نے پوچھا 3 دن کہاں رہ گئے تھے؟ تو وہ سارے کہہ رہے تھے علی 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 علی. انہوں نے سمجھا دیا کہ حج کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ اللہ کرتے جاؤ، علی علی کرتے آؤ. جی آپ سلامت رہے. رسول پاک نے حج کا مقصد سمجھا. بیٹے ادھر گئے، واپس مدینہ. کہاں گئے؟ واپس مدینہ آ گئے. ہمیں بھی ریاست مدینہ چاہیے. ایک فکرہ آ گیا میں کہہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کا ناراض نہ ہو جائے. ہمیں بھی ریاست مدینہ چاہیے، لیکن مدینہ وہ چاہیے جس کا حاکم حسین ہو. بولنے والے سلامت رہیں، نہ بولنے والے بھی سلامت رہیں. رسول مدینہ آ گئے. پہلی اذان ہونا تھی مدینہ، پہلی اذان. فکرہ یہی ہے اگر پہنچ گیا تو اب بول پڑے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بولے تو بھی سلام کر جاؤں گا. سرکار دو عالم نے جو مستقل معظم تھا نا، جناب بلال، جانتے ہیں نا آپ جناب بلال؟ ہاں، یہ وہی بلال ہیں جو شین کو سین کہتے ہیں. تو لوگوں نے اعتراض کر دیا. تو سرکار نے فرمایا تھا سین و بلال شین عند اللہ. بلال کی زبان سے نکلی ہوئی سین اللہ کے نزدیک شین ہے. توجہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں، چلو بھائی سے بھی دعا لے لوں گا. یہ وہی بلال ہے جو بطول کے دروازے کی نوکری کے سلے میں جب چاہتا ہے چمکتے ہوئے سورج کو رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. بلال اذان پڑھتے تھے، لیکن ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں آئے آئے. بلال اذان پڑھتے تھے لیکن سرکار نے روک دیے. فرمایا بلال آج اذان تم نہیں پڑھو. کون پڑھے گا؟ فکرے کی قدر کرنا. توجہ. کون پڑھے گا؟ فرمایا آج ابو ذر پڑھے. ابو ذر گلدستہ اذان پہ آئے.
4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، علی اور رسول نے مل کے اللہ کی حمد کی، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ توجہ اس کی اوصاف، اس کے اوصاف کے دونوں مظہر بیٹھ کے کہتے رہے وحدہ لا شریک لہ۔ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، علی نے رسول کو دیکھ کے درود پڑھا۔ ادھر ابو ذر نے پہلی بار کہا اشہد ان علی ولی اللہ، ادھر رسول نے کہا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں۔ جی سلامت رہو، یہ صداقت، یہ ابو ذر کی صداقت۔ پہلے ان کے نوکر سمجھ لو، مل کے بولو حیدری۔ پہلے ان کے نوکر سمجھ، جب نوکر سمجھ آ جائے نا تو پھر مالکوں کے متعلق سوچ۔ میں ایک اور نوکر کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کا نام ہے عمر بن وہب۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو، آپ اسے جانتے ہیں لیکن اور نام سے جانتے ہیں۔ ہاں، نام عمر بن وہب ہے، معروف بہلول کے نام سے۔ کیوں جی ایسے معروف بہلول کے نام سے نوکر ہیں، نام عمر بن وہب۔ بہلول کے معنی، یہ بہلول پنجابی والا نہیں ہے، اس کے معنی ہی حاضر جواب۔ وزیر اعظم تھے، صرف وزیر نہیں تھے۔ ہاں، بڑا قیمتی لباس پہنتے، دربار میں مسند پہ بیٹھتے۔ پھر ایک دن ایک حاسد وزیر نے شکایت کر دی ہارون سے کہ جیسے تو نے وزیر بنا رکھا ہے، وہ شیعہ ہے۔ اس نے کہا دیکھ لیتے۔ کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو بہلول نماز پڑھ رہے تھے، کھلے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے شیعہ جب بھی پہچانا جائے نماز سے پہچانا۔ توجہ ہے، بندہ ضروری نہیں پوری تقریر نماز پہ کرتے نا، بتانا چاہیے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک فکرے میں بھی بندہ سمجھا سکتا ہے۔ ہاں، جیسے کچھ نہیں آتا نا، چلو سمجھ تو تسی گئے۔ وہ بہلول کی شیعت پہ مہر لگ گئی، دربار میں کھڑا کر لیا گیا اور کہہ دیا گیا تیری سزا موت، جاگنا، کل تیرا سر قلم کیا جائے گا درباریوں کے سامنے، جا جو وصیتیں گھر کرنا کر کے آ۔ بہلول گھر گئے اور دل میں سوچنے لگے اگر امام کی اجازت کے بغیر مارا جاؤ تو شہادت تو نہ ہوئی۔ پھر سوچنے لگے امام تو زندان میں، سب میں امام کا زمانہ، پوچھوں کیسے؟ پھر کہنے لگے میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں، پوچھوں کیسے؟ پوچھنا اس سے ہے جیسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں دل میں سوال رکھ کے زندان کے سامنے سے گزرتا ہوں، مولا کو پتہ چل جائے گا، مولا بتا دیں گے۔ 3 اور افراد بھی تھے، یہ گزرے۔ امام نے فرمایا جین۔ بہلول نے اخذ کیا کہ جین کا مطلب ہے جنون۔ ادھر سزائے موت ہو چکی تھی، بہلول نے اپنے اوپر جنون، دیوانہ پن طاری کر لیا، تار کر لیا لباس، جگہ جگہ سے پھٹ گیا لباس، نالین اتار دی، دستار پھینک دی، سر منڈوا دیا، مٹی پہ آ کے لیٹ گئے، رخسار مٹی پہ تھا۔ ہارون کے سپاہی گرفتار کرنے آئے، لوگوں نے بتایا یہ تو دیوانہ ہو گیا۔ واپس چلے گئے، جا کے ہارون سے کہنے لگے جسے تو قتل کرنا چاہتا ہے وہ تو موت کو سن کے دیوانہ ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا جو دیوانہ ہو گیا اسے مارنا کہ خود ہی مر جائے گا؟ تو لوگ مٹی سے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف موت سے بچا لے، اگر وہ قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ جی آپ سلام۔ یہ بہلول آخری فکر سن، حاضر جواب تھے بڑے، اور رستے پہ بیٹھتے، جنت بھی بیچتے تھے، وقت نہیں ہے میں معاہدہ کر کے آؤں جلدی ممبر چھوڑ۔ رستے پہ بیٹھتے تھے، لوگوں کو مستقبل کے احوال بتاتے تھے، غیب کی خبریں سناتے تھے، صرف سوالات کے جواب نہیں دیتے، بلکہ خواتین گزرتی تھی تو انہیں کہتے تھے تیرا بیٹا ہو۔ پھر شکایت دربار تک پہنچ گئی، توجہ، ہارون نے بہلول کو بلا کے پوچھا، پہلے تو بات مردوں تک تھی اب خواتین تک آ گئی، تو خواتین سے کہتے تیرا بیٹا ہوگا؟
بولول کہنے لگے صرف بیٹے کا نہیں بتا سکتا، میں اس کا باپ بھی بتا سکتا۔ جاگو جاگو بھائی جاگو، فکر ہے کہ مجھے کہنا ہے، میں دیکھوں گا بیدار کون ہے۔ کہنے لگا اچھا تو پھر تم لوگوں کے شجرے بھی جانتے ہو؟ بولول کہنے لگے آپ کا بتاؤں؟ جاگو یار ذرا۔ اس نے کہا نہیں، اگر تمہیں شجرے معلوم ہے جاگنا تو جا بغداد سے 40 حرامزادے اکٹھے کر کے لا۔ شوکت صاحب فکرہ سنیے گا، بہلول دربار سے نکلے، آ کے چوک میں رک کے علی کی ولایت پڑھنے لگے۔ جو بندہ قریب سے گزرتے ہوئے کہتا نا بہلول سے چپ، بہلول کہتا رک۔ یار جو بندہ آپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ جی ہاں سلام، زندگی آپ حاضری ہو گئی کل انشاءاللہ، پھر حاضری ہوگی۔ یہ منبر امانت ہے ولایت علی اور غم حسین۔ اس منبر سے خیانت کرنے والے کسی فرد کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ آسانی سے نہیں پہنچا تم تک، اس کے لیے لوگوں کی نسلیں دیواروں میں چنی گئی۔ لوگوں نے لہو دے کے مجلس نکالی۔ خون دیا اپنا۔ آج تو بندے کہتے ہیں نا جی اجازت لینا پڑتی ہے مجلس کی، یہ اجازت لینا بھی سنت ہے۔ علی کی بیٹی نے شام سے واپسی پر مولا سجاد سے کہا تھا یزید سے کہو مجھے رونے کے لیے گھر چاہیے۔ شاباش، کچھ آوازیں بلند ہوئی، 2-4 اور آوازیں بلند ہوں گی، میں رخصت لوں گا آپ سے۔ مجلس میں ہر مومن رونے کے لیے ہی آتا ہے، ہنسنے کے لیے تو کوئی نہیں آتا۔ زیدی صاحب، شوکت بھائی، جناب شفقت صاحب، صفدر، یہ بندے لنگر کرنے نہیں آتے۔ ذاکرین سے بھی محبت جو ہے نا وہ کسی شخصیت کی خاطر نہیں ہے، ذکر کی وجہ سے۔ اس ذکر کی بڑی قیمت چکائی۔ پہلا فکرہ مصائب کا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد 2 فکرے اور کہہ کے میں منبر چھوڑنے لگا۔ اس ذکر کو بچانے کے لیے حسین کی 3 سال کی بیٹی ضعیفہ ہو گئی۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ جو بندے چھپ چھپ کے روتے ہیں نا، روتے تو سارے، انہیں امام کا فرمان سنا دیتا۔ میرے مالک نے ابو بصیر سے کہا تھا مجلس کے اختتام پر، ابو بصیر میرے دادا پہ رویا نہیں۔ ابو بصیر نے آنکھوں سے رومال ہٹا کے کہا تھا مولا آنسوں سے بھیگ گئے۔ فرمایا منہ چھپا کے روتے ہو؟ مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا ہوتی۔ مولا وہ کیسے روتی ہیں؟ فرمایا وہ زیر عرش اپنے بال کھول ماتم کر کے کہتی ہائے میرا پیاسا حسین۔ شرما کے نہ رویا کرو، اس ذکر کے لیے وہ لہو روئے ہیں جن سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ 3 سال کی ہے حسین کی شہزادی، میں نے وعدہ کیا 2 فکرے پڑھنا، زخمی بڑی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟
زخم سنو گے تو 2-4 اور بندے ہائے کر لیں گے. سر زخمی، گلا زخمی، کلائیں زخمی، کان زخمی، اور پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. میں بسم اللہ کروں، میں صدقے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی جی زینی صاحب کہتے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں کیا خطرہ تھا. چلو اس سے میں ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں. 84 یتیم تھے سادات کے. اکبر بھائی شیمر صرف سکینہ کو مارتا تھا. جانتے وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کیونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مارا جائے. زندگی میں آپ کی ہائے کر کے رونے والوں، میرے مولا حسین کی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا. بڑی بیٹیوں کو حسین فاطمہ کہتے، لیکن اس شہزادی کو فاطمہ نہیں کہتے، اس شہزادی کو سکینہ کہتے. جو اب بھی نہ روئے میں اس سے عرض کروں گا کہ وہ شہزادی سے معافی مانگے. اس شہزادی کو فاطمہ کہہ کے نہیں بلاتے تھے، سکینہ کہتے تھے. قاسم پور کرلا اور دور دور سے آئے ہوئے مہمانوں، حسین ساری زندگی سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. آباد رہو، سلامت رہو، زندگی میں آپ کی بڑی پیاری عبادت ہو گئی، خالص عبادت ہو گئی. تو آخری فکرہ مجھے کہنا ہے، معافی دینا اگر کسی کے گریہ کے رستے میں میرا لہجہ، میرے لفظ رکاوٹ بنی ہوں تو اس سے معذرت طلب ہوں. بڑی زخمی ہو کے شہزادی دربار پہنچی. میں نے کیا کہا؟ بڑی زخمی ہو شہزادی دربار پہنچی. جا کے مقتل کی کتابیں پڑھ. بازار میں اس شہزادی کو بھی پتھر لگے. میں نے خود پڑھا ہے. ایک منظر ایسا تھا جب شہزادی زینب اپنے بھائی کے سر والے نیزے کے قریب کھڑی تھی. حسین قرآن پڑھ رہے تھے اور شبیر نے قرآن پڑھتے پڑھتے آیت کے ساتھ بہن کو اشارہ کیا تھا. تو شہزادی نے پلٹ کے دیکھا تو بازار کا منظر بڑا عجیب تھا. بازار کی چھت پہ کمینی کے ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں ایک پتھر تھا اور اس کا نشانہ کوئی اور نہیں، 3.5 سال کی شہزادی تھی. قاسم پور والوں، ادھر اس عورت نے پتھر چھوڑا. سنو گے لفظ؟ ادھر اس عورت نے پتھر چھوڑا. پتہ نہیں بازار کے ہجوم میں علی کی بیٹی چلی کیسے. پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں، وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں. یہی میں چھوڑ رہا ہوں، کر ماتم سر پہ ہاتھ رکھ، میں یہی پہ سلام کر جاؤں گا. جب سیدہ زینب کو پتھر لگا تھا نا، جو بندے ماتم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، عباس کا سر نامی بار نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ گرا تھا. خولی حرام زادے نے ایسے اٹھایا تھا جیسے شمر نے 13ویں ضرب کے بعد حسین کا اٹھایا تھا. یہ سر لے کے فکرہ سننا، پھر دل چاہے تو ماتم کرنا. یہ سر لے کے وہاں آیا جہاں ابن سعد کھڑا تھا. کہتا دیکھ عباس کا سر پھر گر گیا. یہ کہتا پھر نیزے پہ سوار کر. یہ کہتا اب تو حیا کر لے. اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی نہیں رہی. کہتا پھر کیا کروں؟ کہتا پھر کوئی ایسا کام کر شام کے بازار کا ماحول بدل جائے. اللہ تعالیٰ سنا کہ اس نے کیا کیا؟ یہ عباس کا سر لے کے وہاں آ گیا جہاں ایک رسی میں علی کی 9 بیٹیاں کھڑی تھی. علی کی بیٹیوں کے سامنے آ کے اس نے ایک رسی لی. اللہ جانے کس چیز کے ساتھ اس نے وہ رسی عباس کے اس کان سے اس کان تک گزار دی. علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس جناب سید محمد رضوی صاحب آپ شیخ رسول نگر فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرما رہے سن. اور توڑے سامنے ملک دے نامور ذاکر شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب آف ملتان
فضائل مصائب محمد والے محمد بیان فرمان کے جناب شوکت رضا شوکت صاحب، انہاں تو بعد جناب امیر حسین کالیا آپ سرگودا، انہاں تو بعد رضوان قیامت صاحب. اس طرح جناب شام تک انشاءاللہ مجلس عزا جاری رہے گی. عزادار نے حسین نو سلام پیش کرنے کے صبح دے گرمی دے وچ بیٹھے ہو. مولا تہاڈا امام زمانہ حفظ و امان. جناب شاعر آل عمران جناب شوکت رضا